بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی من اتبع الہدی۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کرتے وقت کسی کو اپنے ساتھ نہیں ملایا۔ لاکھوں درود و سلام ہوں وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک پر۔ سامعین کرام صاحبان ایمان، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153۔ تو آئیے پروردگار کے پاک نام سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ ترجمہ: اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد لو، اللہ یقیناً صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تفسیر: اس آیہ کریمہ اور بعد والی چند آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آنے والے عظیم اور صبر آزما واقعات کے لیے مومنین کو تیار فرما رہا ہے۔ چنانچہ ان آیات میں صبر و صلات سے مدد لینے، شہداء کو مردہ نہ کہنے اور خوف، بھوک، جانی و مالی آزمائش اور مصیبت کے موقع پر کلمہ استرجاع یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ واضح ہے کہ ہر انسان کو اپنی زندگی میں قانون خلقت کے تحت بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پھر اسلام جیسی انقلابی تحریک سے وابستہ ایک نظریاتی انسان کو اس انسانی اور الہی مشن میں طرح طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے۔ ایسے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزوں کا سہارا لینے کی تلقین فرمائی ہے۔ ایک صبر، جو انجام سے آگاہی کے ساتھ حاصل ہونے والی ایک روحانی طاقت کا نام ہے۔ اگر انسان اس داخلی اور روحانی طاقت سے سرشار ہو تو وہ اندر سے کبھی کھوکھلا نہیں ہوگا، اس میں استقامت آئے گی اور کامیاب انجام سے عشق اسے پہاڑ سے بھی زیادہ بلند اور مضبوط حوصلہ دے گا۔ چنانچہ وہ کبھی کسی نمرود کی آگ یا کسی یزید کی تلوار سے مرعوب نہیں ہوگا۔ نماز اور صبر کا رشتہ سورہ معارج کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے، جہاں ارشاد ہو رہا ہے ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الی المصلین الذین هم علی صلاتہم دائمون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یقیناً انسان کم حوصلہ خلق ہوا ہے، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے اور جب اسے آسائش حاصل ہوتی ہے تو وہ بخل کرنے لگتا ہے، سوائے نماز گزاروں کے جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں۔ انسان کو اقامہ صلات کے ذریعے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ نماز ایک شخصیت ساز اور انسان ساز تربیتی نظام ہے جس کی بدولت یہ بے ہمت انسان کائنات کی طاقت کے سرچشمے سے وابستہ ہو جاتا ہے۔ پس وہ انسان کس قدر عظیم اور طاقتور ہوگا جس کا بھروسہ ذات الہی پر ہو۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے صبر کی تفسیر کے متعلق یہ ایک فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا، ترجمہ عرض کر رہا ہوں، کہ صبر سے مراد روزہ ہے۔ اگر کسی کو کوئی حادثہ اور شدید دقت پیش آئے تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، یعنی روزہ صبر کی ایک بہترین علامت ہے۔ اس آیت میں بیان ہونے والے اہم نکات: پہلا نقطہ یہ ہے کہ نماز کے ذریعے یہ کمزور انسان کائنات کی عظیم ترین طاقت یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوت حاصل کرتا ہے۔ اور دوسرا نقطہ اس میں یہ ہے کہ الہی انسان کامیاب انجام سے آگاہی کے باعث اضطراب کا شکار نہیں ہوتا اور ثابت قدمی کے ساتھ کامیابی کی منازل طے کرتا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں نماز کے ذریعے طاقت حاصل کرنے اور کامیابی اور کامرانی کی طرف بڑھنے کی
توفیق عطا فرمائے اور ثابت قدمی کے ساتھ کامیابی کی منازل طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین سے گزارش ہے کہ کلام پاک کی جو بھی سبق آپ سنتے ہیں اس سے اپنے اہل و عیال اور دوست و احباب کو مستفید ضرور فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔